چھوٹے بچے کی اگر بیس اچھی بن جائے تو اس کو آگے بھی اسٹڈیز میں کوئی خاص پرابلمس نہیں آتی ہیں اور وہ بچہ بہت اچھا پڑھ جاتا ہے اور لائق بن جاتا ہے. تو یہ بیس آخر ہوتی کیا ہے اور کیسے بنانی چاہیے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرا. تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی. پھر جب ایجوکیشن سسٹم مجھے اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکولس کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا. میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، جو چیزیں ان کے لیے نئی سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں. جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں. اچھا، یہ چیز 100% ٹرو ہے کہ بیس اگر بچے کی اچھی بنی ہو، اسٹرانگ ہو، تو بچے کو پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو بچہ اردو انگلش جتنی جلدی پڑھنا سیکھ لے گا، لکھنا سیکھ لے گا، وہ اتنا ایزی رہے گا. لیکن اب یہ بیس کیسے بنائیں، کہاں سے بنوائیں، مطلب پیرنٹس کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہو پاتا کہ بچے جو ہیں وہ کتنے فرجائل ہوتے ہیں، کتنے نازک ہوتے ہیں ان کے برین، اور ایک سسٹم کے تحت بچوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ورنہ بچے خراب ہوتے ہیں، ان کی بیس خراب ہوتی ہے اور وہی مین ریزن ہوتی ہے. اس لیے ہر کسی اسکول میں منہ اٹھا کے بچے کو ڈال دینا، ہر کوئی کتاب پکڑا دینا، اور دیٹ از ناٹ اوکے. اور جس طرح یہ جو آپ کو جیم اور یہ پلاسٹک کے لگے نظر آ رہے ہیں نا، جو میں نے بھی منہ اٹھا کے لگا دی اور پھر میں نے بکتا بعد میں، مطلب آپ ہر چیز اتنے چھوٹے بچے کو نہیں دے سکتے اور اس کے ذریعہ آپ سوچیں کہ یہ سیکھ جائے گا. بچے کو جو بھی چیز آپ نے سکھانی ہے نا، اس میں کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے، اس چیز کا ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں 3 لکھا ہوا کارڈ میں دیکھیں، اور 3 جو ڈیجٹ پلاسٹک کا وہ دیکھیں، ان کی شیپ میں فرق ہے. اب میں بچے کو اگر کارڈ والے 3 سے پڑھا رہی ہوں تو میں بعد میں اس کو یہ شیپس جو دکھا رہی ہوں، جو میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی بچوں کے لیے میں لے کر آئی، تو بچے اس کو ریکاگنائز ہی نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو الفابیٹس کیے ہوئے تھے، جو 1 2 کی ہوئی تھی، وہ اس کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے اس شکل میں. تو اس لیے وہ الٹا آئیڈیا فلاپ ہو گیا. اور ورنہ ہم بھی یہ لے آتے ہیں بازار سے چیزیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی اچھی رہیں گی بچوں کے لیے، لیکن جو چھوٹا بچہ ہے اسپیشلی جب اس کو آپ شروع کرا رہے ہیں نا، تو اس کے لیے ایک چیز، ایک ہی شکل، رنگ، شیپ، سائز میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تبھی اس کا برین اس کو ریکاگنائز کر پاتا ہے اور ریکارڈ کر پاتا ہے. اب 3 ہے نا، یہی 3 مجھے اس کو دکھانا ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا 3 نہیں دکھانا اس کو. جیسے ٹی ہے تو یہی دکھانا ہے، دوسرا نہیں دکھانا ہے، کیونکہ اس سے بچہ کنفیوز ہوگا، بچے کو اس چیز کو یاد کرنے میں دیر لگے گی. جو ہم کہتے ہیں نا کہ 10 دفعہ بھی اس کو چیز کرائیے، اس کو یاد نہیں ہو رہی ہے، ایک ٹیوشن سے اٹھا دوسرے میں ڈال، ایک اسکول سے اٹھا دوسرے میں ڈال، کہ بچہ نالائق ہے، صحیح ہونے میں نہیں آ رہا، تو آپ کو ایکچولی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بچے کا برین کیسے ورک کرتا ہے. اور آپ جتنا بچے کو چینج کراتے ہیں سلیبس، کتابیں، ٹیچر، اتنا بچے کا بیڑا غرق ہوتا ہے. تو اس لیے جب بچے کو چیز شروع کرائی جائے نا، تو پیرنٹس کو اتنا ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، ان کو یہ چیز پہلے سے پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیا کرانا ہے، کس ٹیچر سے کرانا ہے، کون سی کتابیں لگوانی ہیں. مطلب یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ میری ویڈیوز شیئر کریں جن کی نئی شادی ہوئی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ابھی، کیونکہ یہ چیزیں پہلے پتہ ہونی چاہیے. اب ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے اس طرح کی ایجوکیشن کا، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم مننے وہاں ماں باپ بن جاتے ہیں، چلو جی پھر نظر آتا جی اب بچوں کو پڑھانا بھی ہے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دس تھنگ کہ چھوٹے بچے کو آپ کچھ بھی کرا رہے ہیں تو آپ کو بہت وائزلی چوز کرنا ہے اور پھر اس پہ سٹک کرنا ہے، کیونکہ اس چیز کے ساتھ پھر آپ کو جڑے رہنا ہے کم از کم 1-2 سال، جب تک آپ کے بچے کو اچھے سے پہچان نہ ہو جائے الفابیٹس کی، ساؤنڈز کی. جب تک وہ پڑھنا انگلش شروع نہ کر دے، اردو لکھنا شروع نہ کر دے، سمجھنا شروع نہ کر دے، تب تک تو آپ کو اسی چیز کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے جو بیسک چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز پہ ذرا فوکس کریں، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے. اس سے ریلیٹڈ اگر مزید آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ بالکل مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ بالکل مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں جو لنک ہے کنسلٹیشن والا، اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اور آپ اس کے تھرو میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا چینل بنانے کا مین مقصد اور اس چیز کی طرف آنے کا مین مقصد ہے بچے، کہ ان کا بھلا ہونا چاہیے، سیدھی سی جو بات ہے. اور ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں ہم ماں باپ اور ٹیچرز مل کے.
جس میں بچے کا کوئی خاص قصور نہیں ہوتا. سو جسٹ فیل فری ٹو ٹاک ٹو می. یا میں اسی لیے ویڈیوز بھی بنا رہی ہوں. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہوں گی. ان کو کرنا چاہیے. آپ خود سے بھی سوچ سکتے ہیں, خود سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو کدھر لے کے جانا ہے, اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اسی طرح جو لوگ بچے جن کے چھوٹے ہوتے ہیں یا ایک ایک بچہ ہوتا ہے, وہ خوب چیزیں خریدتے ہیں جی, ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹوائز, یہ اکاؤنٹنگ لے, وہ لے, بلاکس لے, دس اینڈ دیٹ. وہ ساری چیزیں بھی دیکھا اتنی یوزفل نہیں ہے. اتنا کچھ اکٹھا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. سو اسپینڈ یور منی وائزلی. ٹھیک ہے, کہ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے بچے کو فائدہ کس چیز کا ہوتا ہے, کہ وہ ایک ہی چیز دیکھے, ایک ہی چیز پڑھے, ایک ہی چیز سنے, اور انہی لائنز پہ چلتے ہوئے لکھنا سیکھے. پھر جا کے اس کی جان چھٹتی ہے, پھر وہ ذرا تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, پھر آپ اس میں رنگ رنگ کی چیزیں ڈال سکتے ہیں. بٹ ان دا بگننگ یو ہیو ٹو بی مونوٹون. ٹھیک ہے, آپ کو اسی طرح چلنا ہے اس کے ساتھ, اور تبھی آپ کے بچے کا برین زیادہ تیز کام کرے گا اور وہ نالائق ہونے سے بچے گا. ٹھیک ہے, چلو جی آج کے لیے اتنا کافی ہے. لائک کریں گے آپ میری ویڈیو کو, جلدی سے سبسکرائب کریں گے, بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں گے. ویڈیو میں کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو تو ڈو شیئر دس ویڈیو. اپنا بھی سوسائٹی کو بہتر کرنے میں حصہ ڈالیں, بچوں کو بہتر کرنے میں, بچوں کی بہتر ایجوکیشن کے لیے حصہ ڈالیں. اینڈ جسٹ بی ہیپی. اس کے بعد خوش ہوں کہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہے. چلو جی, کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.